السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے اس دین اسلام کو بہت آسان بنایا ہے اور اس میں کافی گنجائش رکھی ہے۔ البتہ بعض لوگ جہالت اور ناسمجھی کی وجہ سے اس کو مشکل سمجھتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ عموماً وہ لوگ جن کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، مدرسہ سے نہیں ہے، اہل علم سے نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر اس قسم کے اعتراضات اور اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں دارالافتاء کے اندر مفتی صاحب کے سامنے ایک شخص آیا جن کی عمر تقریباً 50 سال کے لگ بھگ تھی یا اس سے زیادہ۔ وہ یہ کوئی مسئلہ لے کر آیا تھا جس میں طلاق کا مسئلہ تھا، اور وہ 3 طلاق شوہر نے بیوی کو دی تھی۔ پتہ نہیں یہ شخص خود تھا یا اس کا کوئی عزیز تھا یا اس کی بیٹی تھی جس کو طلاق دی گئی تھی، مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال وہ اس مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ مفتی صاحب نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ طلاق مغلظ واقع ہو گئی ہے اور یہ میاں بیوی آپس میں جدا ہو گئے ہیں، اب یہ اس کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اس پر وہ شخص بولا کہ ہمارے اس دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ معمولی سی بات پر جو ہے وہ میاں بیوی میں آپس میں تفرقہ پڑ گیا اور نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ مفتی صاحب یہی بتا رہے تھے کہ طلاق واقع ہو گئی ہے، اور شخص کو تسلی نہیں ہو رہی تھی اور اس کا رنگ لال پیلا ہو رہا تھا، تو میں اس وقت ایک طرف بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ حضرت مفتی صاحب کو اشارہ کیا کہ اس بھائی کو میرے پاس بھیج دو، چنانچہ اس کو میرے پاس بھیجا۔ میں سمجھا کہ اب یہ فتویٰ سے تو اس کو تسلی نہیں ہوتی، اب اس کو دوسرے انداز سے سمجھایا جائے۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ ہمارے اس دین کے اندر کافی گنجائش ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ جب یہ نکاح ہوا تھا تو اس میں کس سے ہوا تھا؟ 2 لفظوں سے ہوا تھا، ایجاب اور قبول سے، کہ میں نے یہ لڑکی آپ کے نکاح میں دی، اور دوسرا کہنے لگا کہ میں نے قبول کیا ہے، اس سے نکاح ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ طلاق بھی 1-2 لفظ بول سے واقع ہو گیا ہے اور طلاق پڑ گیا ہے۔ اگر آپ اس کو بھی نہیں سمجھے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک شخص کلمہ کفر پڑھتا ہے، والعیاذ باللہ، 60-70 کا مسلمان ہے، 60-70 سال کا مسلمان ہے، لیکن اس کی زبان پہ کفر کے کلمات جاری ہوتے ہیں اور اس پر 1-2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں، لیکن اس سے ایمان سلب ہوتا ہے۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اور اس کی ساری عبادت اور اعمال اکارت اور ضائع ہو گئی ہیں، اللہ بچائے۔ جس طریقے سے یہ شخص اس کے اعمال ضائع ہوئے ہیں، اور 1-2 بول پڑھنے سے اسی طریقے سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر مزید میں نے عرض کیا کہ دیکھو، جو بندہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ 60-70 سال مشرک اور کافر جس نے بت پرستی کی ہو، ایک ہی کلمہ سے مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس پر 3 سیکنڈ لگتے ہیں۔ تو جس طریقے سے اس پر یہ مسلمان ہوتا ہے، اسی طریقے سے طلاق دینے سے طلاق بھی پڑ جاتی ہے۔ اور پھر میں نے مزید یہ کہا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص پستول سے، بندوق سے اپنے آپ کو یا کسی کو مارے گولی، تو اس پر تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتی، لیکن وہ بندہ مر جاتا ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ یہ کیوں مر گیا، اس لیے کہ اس کو گولی لگی ہے، تو وہاں پر یہ سوال آپ نہیں اٹھاتے، یہاں کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ 1-2 بول پڑھنے سے وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بھائی، یہ دین کے احکام ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تو یہ چیز نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہمارے اس دین کے اندر اللہ پاک نے کافی گنجائش رکھی ہے، اور وہ یہ کہ جہالت کی بنا پر لوگ فوراً طلاق دیتے ہیں اور 3 طلاق دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بہت سارے مراحل اور سیڑھیاں یہ شخص وہ طے کر چکا ہے، اس نے جمپ لگائی ہے اور آخری سیڑھی پر یہ پہنچ گیا ہے۔
اور وہ یہ کہ ایک شخص اگر بیوی اور میاں کے درمیان میں ناچاقی آ گئی، ایک شخص کے گھر میں شوہر اور بیوی میں ناچاقی آ گئی، اختلاف آ گیا، عورت مثلا نافرمان ہے، ناشزہ ہے، تو مرد کو چاہیے کہ اس کو پہلے نصیحت کرے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اگر عورت اچھی ہے، نصیحت پر عمل کرے گی تو ٹھیک ہے، اگر نصیحت پر عمل نہیں کی تو پھر اس کے ساتھ یہ بات بند کرے۔ اس وقت عورت کے اندر اگر تھوڑی سی شرافت ہے تو وہ اپنے شوہر کو منائے گی، ورنہ مزید تیسرا قدم اٹھائے، اور وہ یہ کہ اپنے کمرے میں بیوی کے پاس نہ سوئے، کہیں باہر سوئے، اس طریقے سے کہ گھر کا خیال بھی رکھے، اور یہ چارپائی اور پلنگ الگ کر دے، بستر اپنا الگ کر دے۔ یہ تیسری سیڑھی ہے۔ اگر بیوی انسان ہے، بیوی ہے، تو پھر وہ مان جائے گی، اپنے شوہر کو راضی کرے گی، اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر اس کے لیے تنبیہ ہے، تھوڑا سا مارنا ہے، لیکن حدیث مبارک میں کے اندر آتا ہے کہ اس طریقے سے مارنا ہو جس پر اس کی ہڈی نہ ٹوٹے، وہ زخمی نہ ہو، اس کے اوپر داغ نہ پڑے۔ اس کے بعد بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر یہ پانچویں سیڑھی یہ ہے کہ پھر اس کو کہے کہ میں طلاق دیتا ہوں، اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر ایک طلاق رجعی دے دے۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ ایک ہی طلاق دے اور پھر اسی طہر کے اندر دوسرا کوئی طلاق نہ دے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے طہر میں طلاق دے، طلاق نہ دے تو ایک مہینہ گزر جائے گا، دوسرا مہینہ گزر جائے گا، تیسرا مہینہ جب گزر جائے گا تو تب اس کو طلاق بائن پڑ جائے گی۔ لیکن ان 2-3 مہینوں میں یہ دونوں میاں بیوی سنبھل جائیں گے اور یہ آپس میں ہوش کے ناخن لیں گے اور راضی ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ طویل مدت ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی کہ یہ مہینے گزر رہے ہیں وہ آپس میں رجوع نہیں کرتے ایک دوسرے کی طرف، تو پھر وہ بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، ایک اور طلاق بائن ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اب بھی اگر دوبارہ یہ اپنے کیے پر پچھتائے تو اپنے خاندان کے مردوں کو اور لوگوں کو بٹھائے اور ان کے سامنے تجدید نکاح کر لے تو پھر بھی آپس میں مل سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مراحل اگر آدمی ناسمجھی اور جہالت کی بنا پر وہ ان پر عمل نہ کرے اور پھر یہ الزام لگائے دین کے اوپر کہ ہمارے اس دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے، یہ اپنے آپ کو کوسے اور دین کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں۔ ہمارے دین میں اللہ پاک نے بہت گنجائش رکھی ہے، چنانچہ نماز فرض ہے ہمارے اوپر، لیکن دیکھیے عورت کے لیے ماہواری کے زمانے میں نماز نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہو جائے تو تقریباً 40 دن یا اس کے کم اس پر گزر جاتے ہیں، اس کے لیے نماز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کمزور رہتی ہے اور بچے کا خیال بہت کرتی ہے، تو اللہ پاک نے اس وقتی نماز کو معاف کر دیا ہے۔ نہ صرف معاف ہے بلکہ یہ کہ اگر کوئی پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو یہ کتنی سہولت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ ایک شخص بیمار ہو جائے تو بیماری کی حالت میں وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے، سفر کی وجہ سے پانی موجود نہیں ہے تیمم کر لے، کتنی گنجائش اللہ پاک نے رکھی ہے۔ پیروں کے اندر شک پڑ جاتے ہیں، سخت سردی کی وجہ سے ٹٹرتا ہے تو یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ موزے پہن لے اور اس کے اوپر مسح کرے۔ بیماری کی وجہ سے نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا حالانکہ قیام فرض ہے، تو یہ بیٹھ کر نماز پڑھے، تو یہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارا رب بہت مہربان اور بہت کریم ہے، وہ اگر صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہمارے اوپر کھڑا ہونا فرض کرتا کہ تم میرے سامنے کھڑے رہو، تو ہمارے لیے بالکل یعنی پل مارنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے رب نے 24 گھنٹوں میں ہمارے اوپر صرف 5 نمازیں فرض کی ہے، اور وہ بھی اس کیفیت کے ساتھ جو آپ نے سن لی۔ تو بہرحال دین آسان ہے، دین کے اندر اللہ پاک نے بہت گنجائش رکھی ہے، اس پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قصور ہمارے فہم اور ہمارے دماغ اور ہماری جہالت کا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔